السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح نے فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ دونوں نے امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم کے خاتمے کی دعا بھی کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح نے فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی، امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور بالخصوص نہتے فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و جبر کے خاتمے کی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور کویت کے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ کرنے کے ساتھ پاک کویت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف پاکستان اور کویت کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا، بلکہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان دستخط شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ کویت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کویتی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کہا کہ میں شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ مودی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے ہمیشہ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی وکالت کی ہے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ میاں نواز شریف کا شاہکوٹ سے منتخب ہونے والے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد سے ٹیلی فونک رابطہ، عوامی مینڈیٹ ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے شاہکوٹ سے منتخب ہونے والے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دوبارہ گنتی میں عوامی مینڈیٹ ملنے پر انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لیگی قائد میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ننکانہ شاہکوٹ کے عوام کو میرا سلام۔ ننکانہ جلسے میں عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ مکمل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ننکانہ میں تعلیمی ادارے بنیں گے اور صوبے بھر میں خوشحالی کا دور واپس لائیں گے۔ نون لیگ نوجوانوں، کسانوں اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رکن قومی اسمبلی بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 13 اپریل کو پشین میں احتجاجی جلسہ کریں گے، جبکہ گجرانوالہ میں اتحادی پارٹیوں کے ساتھ احتجاجی جلسہ کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور چوری شدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شہریار آفریدی کے بیان پر مجھے شکایت ہے، انہیں اپنا موقف جلسے کے بجائے پارٹی پلیٹ فارم پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کے میگا پروجیکٹس کا آغاز جلد کرے گی۔ آئی جی، چیف سیکریٹری کی تقرری اور مرکز کے ذمے بقایا جات پر تحفظات ہیں۔ وفاقی حکومت کو ہماری حکومت کے یہ تحفظات دور کرنے چاہیے۔ دہشت گردی کے چند واقعات میں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل لوگ ملوث پائے گئے۔ لاپتہ افراد کی کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کمیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے پر بیان جاری کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں۔ یہ کمیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور ہر ماہ مقررہ تاریخ پر اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ لاپتہ افراد کے کمیشن کی کارروائی کے تحت متعدد افراد منظر عام پر آئے۔
ترجمان نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ذمہ داری سے حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ اگر کوئی فیملی سمجھتی ہے ان کا فرد لاپتہ ہے، وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے چند واقعات میں ایسے افراد ملوث پائے گئے جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں تھے۔ پی پی چیئرمین لاپتہ افراد کا مسئلہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تجویز پر بلوچستان اسمبلی میں اتفاق رائے کے لیے صوبائی حکومت لائحہ عمل بنا رہی ہے۔ صوبائی حکومت صدر آصف علی زرداری کے ویژن پر بلوچستان میں مفاہمت کی پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں 3 سے 4 لاکھ بھکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں۔ وارداتیں اور بھیک مانگنے والوں کا زیادہ تر کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں 3 سے 4 لاکھ بھکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر بھی عید کے سیزن میں وارداتوں کے لیے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں۔ وارداتیں اور بھیک مانگنے والوں کا زیادہ تر کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ شہر قائد میں کوئی شخص بلوچستان تو کوئی اندرون سندھ یا دیگر علاقوں سے یہاں پہنچتا ہے۔ عمران یعقوب کا کہنا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے کیمرہ کوریج ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیمرے لگیں تاکہ بھکاریوں کی شناخت ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اب کراچی میں آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، دستاویزی آبادیاں اب بہت کم ہیں، اس لیے تھانے کا انٹیلیجنس اسٹاف اب تمام لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مزید کہا کہ کراچی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے۔ چاند رات اور عید کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، کراچی میں کل آندھی کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی۔ دوسری جانب شمال مشرقی بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں پر مسلسل اثر انداز ہے۔ یہ سسٹم آج سے ملک کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اور 14 اپریل کو کراچی، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر مقامات پر آندھی اور بارش متوقع ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں معتدل اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب شمال مشرقی بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، البتہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، ڈی جی خان، بھکر، لیا اور ملتان میں آندھی متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں کل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ایشین بینک کی رپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توثیق ہے۔ احد چیمہ نے کہا کہ اے ڈی بی کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خوشائن امکانات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ نے کہا ہے کہ اے ڈی بی کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خوشائن امکانات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں مستحکم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہمارے معاشی اقدامات سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی۔ حکومت اے ڈی بی کی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔